دیکھنے والوں کو، پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا عثمان محمد یاسر۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں ناظرین بات ہوتی ہے کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے، عوامی نوعیت کے معاملات اور موضوعات پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام دیکھنے والے اپنی رائے سے نوازتے ہیں، اپنی فیڈ بیک بھیجتے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں اس کے اوپر پروگرامز میں گفتگو کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر معاملات اور موضوعات کی نشاندہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی معاشی صورتحال ہے، اس حوالے سے لوگ خاصے فکر مند ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اپنے پروگرامز میں یہ بات کئی مرتبہ دہرائی جا چکی ہے کہ بظاہر لگتا ایسا ہے کہ کوئی بھی معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہا یا ان کو حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب ہم ملک کے عمومی مسائل دیکھتے ہیں تو ان کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے، صوبائی حکومتیں ہوں، وفاقی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں اور مشکلات دو چند ہو چکی ہیں، اور یہ جو مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ ہے جس کو بنیاد بنا کر ایک حکومت کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد ایک نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا، ان تمام مراحل کے باوجود مسائل جو ہیں اس میں کمی نہیں ہو سکی بلکہ بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور یہی ایک عام آدمی کی سوچ ہے، یہی اس کا اس وقت سوچ کا محور اور مرکز بھی ہے۔ اسی حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ بات کی جائے، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ تو بات ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر ضرور اس حوالے سے بات کی جائے، تو اسی کو بنیاد بنا کر اپنے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ معاملات کو زیر بحث لایا جائے، تو سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ مہمان شخصیات یہاں موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد ملک کی جو سیاسی صورتحال اور دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں محمد آصف غفار صاحب، یہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور ایک کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی سے ان کی وابستگی بھی ہے، اس حوالے سے آج بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو آج موقع دیں گے کوئی اس حوالے سے بات کریں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش جی السلام پروگرام میں علیکم۔ دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں ممتاز گوپانگ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں اور وکیل رہنما بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی بھی ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، محترم ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ممتاز صاحب، تھینک یو پروگرام یاسر میں وقت بھائی، دینے کے تھینک یو لیے۔ ویری مچ۔ پہلے تو ذرا آصف غفار صاحب، یہ جو کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کیونکہ کراچی میں، شہر کراچی بالخصوص مختلف قسم کی سوسائٹیز اور پروجیکٹس آئے دن یہاں پر اناؤنس ہوتے ہیں، اخبارات صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھیں، اشتہارات دیکھیں، بھرے پڑے ہیں، طرح طرح کی بے ہاؤسنگ شک بے اسکیمز، شک پروجیکٹس ہو رہے ہیں، اور یقیناً ہونے بھی چاہیے، کیونکہ جو رہائش کی ضرورت ہے بے پناہ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً کام ہو رہا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ شہر کراچی میں جس طرح کے معاملات ہیں، خاص طور پہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو معاملات ہیں، یا پلاٹس کے حوالے سے ہیں، یا کوئی بھی آپ پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ فراڈ کا ایک مسئلہ ہے، ایک طرف فراڈ سے بچنا انتہائی مشکل اور محال، اور دوسرا یہ جو کاغذی کارروائی ہے جو حکومتی اداروں کے اندر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کی ان قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے جہاں کرپشن سب سے زیادہ ہے، وہ یہی وجوہات ہیں۔ کیسے بچا جائے، کیسے صحیح اور غلط کی تمیز کی جائے، کیسے ممکن ہے، یہ ذرا فرمائیے گا جی۔ جزاک اللہ۔ یاسر بھائی، سب سے پہلے تو جب ہم، چونکہ میرا تعلق ڈائریکٹلی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہے اور کوآپریٹیو کے معاملات کو ڈیل کرتا ہوں زیادہ تر، سب سے پہلے میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا ایک کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اور ایک نارمل ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر۔ ویسے تو ہاؤسنگ کے ہمارے ہاں کے کراچی کے اندر ہی اگر ہم خالی دیکھیں بہت سارے سیکٹرز موجود ہیں، کچی آبادی ہے، کالونیز ہیں، گوٹھ آباد ہے، ان سب کے بعد آتا ہے ایک لیگل سٹیٹس کا، مطلب جس کا کہ کمپلیٹ ایک لیگل سٹیٹس پرانا چلا آ رہا ہے، ایک بلڈر پروجیکٹ جو کہ تمام تر لوازمات جس کے ڈاکیومنٹیشن تمام تر پوری ہے۔ لیکن کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ان سب سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کوآپریٹیو کے حوالے سے اگر آپ یہ بات کریں گے کہ جی بڑے بڑے اشتہار نظر آ رہے ہیں، تو بالکل نہیں نظر آئیں گے،
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बेसिकली सिंध गवर्नमेंट का एक्ट, बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक्ट 1925 के तहत गवर्नमेंट की सुपरविजन में ही रजिस्टर होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव्स का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डिपार्टमेंट है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उसके तहत रजिस्टर होती हैं और मॉनिटर होती हैं। अब बाकी गोठ आबाद या कच्ची आबादी के हवाले से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो दो डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और एक नॉर्मल बिल्डर प्रोजेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बेसिकली ये है कि कोई भी बिल्डर प्रोजेक्ट है तो वो स्ट्रेट अवे एक शख्स की मलकियत है और वो उसके ऊपर अपने हिसाब से एक चीज़ डिज़ाइन करना चाहता है। वो उसका जो भी आइडिया है, जो आइडियोलॉजी उसके अपने जहन में है, वो निकाल के आगे सामने रख देता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लें, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, नाम लेना पता नहीं मुनासिब है या नहीं है, लेकिन बहरहाल इतने बड़े नाम हैं कि वो छुपे हुए नहीं हैं। साइमा बिल्डर्स का अगर आप नाम ले लें, बहुत बड़ा नाम है। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक सोच है, वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर निकाल के देते हैं। इसी तरीके से जो टॉप ऑफ द लिस्ट है इस वक्त बैरियर टाउन चल रहा है, उसके अंदर एक अपनी आइडियोलॉजी है जो कि उन्होंने डाली है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जनरल पब्लिक के लिए है या नहीं है। ठीक है ना। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का क़याम पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा सिंध के अंदर ख़ास तौर पे आया, वो 1970s के एंड में आया, जब इस बात की ज़रूरत थी कि जो तमाम तर लोग इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए हैं वो अपनी अपनी एक कॉलोनीज़ बना के रह सकें। तो उनको बना के वो रहने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ही ज़मीनें अलॉट करी। उनको अपने मेंबर्स शो करने पड़ते हैं कि जी हमारे इतने लोग हैं, हमारे इतनी फैमिलीज़ हैं, 500 फैमिलीज़ हैं, 700 फैमिलीज़ हैं, उनके लिए हमें लैंड अलॉट कर दिया जाए। वो लैंड अलॉट हो जाती है, फिर आपको वो उस पूरी ज़मीन की मलकियत किसी एक शख्स की नहीं होती किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है ना। उसके मालिक हर एक शख्स जो कि उसके अंदर मेंबरशिप लेके बैठा हुआ है, जिसका एक भी प्लॉट है सोसाइटी के अंदर, वो उस पूरी जगह का मालिक है और उस पूरी जगह के जो मामलात हैं वो हम सब ने मिल के ही करने होते हैं। इसीलिए उसे कोऑपरेटिव भी कहा जाता है कि सब एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ मिल के काम कर लें। बिल्डर के पास जिस वक्त पैसे हैं वो सारे लगा देगा, एक मरतबा उसने सारे पैसे लगा दिए, पूरी चीज़ बना दी, आपको हैंड ओवर कर दी। आप जिस रेट के ऊपर बिल्डर से कोई चीज़ लेते हैं उसके अंदर उसकी लैंड की कॉस्ट, उसका प्रॉफिट, उसके सारे डेवलपमेंट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी चूँकि सबको मिला जुला के रखने के लिए है, इसलिए उसकी जो चार्जेस हैं वो भी बहुत नॉमिनल होते हैं। मतलब लैंड आपको जो दी गई थी इब्तिदाई दौर के अंदर, वो नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर दी गई थी ताकि लो कॉस्ट हाउसिंग उसके ऊपर चलाई जा सके। और उसके साथ साथ वक्त में बहरहाल साथ साथ तब्दीली ली। 70 की दिहाई की हम बात कर रहे हैं, बल्कि 60s की एंड के अंदर। तो 70 से लेके अब तक चलते चलते मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं डेवलप हुई हैं और एक अपनी पोजीशन के ऊपर आई हैं। PCHS सोसाइटी है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी किसी ज़माने में, उसी तरीके से चंद लोगों के पैसों से मिलजुल के वो बनी थी। तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि थोड़ा सा लोगों के लिए अपना एक पीस ऑफ माइंड होता है कि वो जिस जगह के ऊपर चीज़ ले रहे हैं उसे कोई गवर्नमेंट रेगुलरिटी बॉडी है जो कि मॉनिटर करती है, जबकि इन केस ऑफ बिल्डर प्रोजेक्ट ये वाली चीज़ नहीं होती। ज़मीन किसके नाम पे है, किसके नाम पे नहीं है, बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अच्छी रेपुटेशन का हामिल नहीं है, उसने प्रोजेक्ट लॉन्च करके लोगों से भी पैसे ले लिए, ज़मीन भी उठा के किसी तीसरे शख्स को बेच दी, उसके बाद ख़ुद गायब हो गया, उस जगह के ऊपर कब्ज़ा हो गया लोगों के, उसके ऊपर चलता रहता है, लोग परेशान रहते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी चूँकि लैंड का मामला है, बहरहाल 19-20 तो यहाँ पर भी होती है, लेकिन उसके तरीक़ेकार डिफरेंट हैं, उसके मामला डिफरेंट हैं। एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट ये है कि आपको चूँकि दो बॉडीज़ बीच में शामिल हैं, एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एक आपकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट होती है, उन दोनों की बयानात, उन दोनों के डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के बाद फाइनली आप इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं आसानी से कि जी फला शख्स फला प्लॉट का मालिक है। इरेगुलरिटीज जो है उसके चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि आप कम अज़ कम कोई भी फ़र्द वाहिद पूरी जगह बेच के नहीं भाग सकता। बिल्कुल ठीक है।
ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر وہ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ بائنڈڈ ہے, فلاں جگہ فلاں لینڈ فلاں ٹکڑا جو ہے فلاں کوآپریٹو سوسائٹی کے نام کے اوپر رکھا ہوا ہے, تو وہ اسی کے اوپر رہے گا, اس کو اتنے آرام سے نکالا نہیں جا سکتا. یہ والی اس کے اندر تھوڑی سی ایک بینیفٹ ہے. یہاں پر بھی ہو رہی ہے کرپشن کے حوالے سے تو میں ایک بات کہتا ہوں اور مانتا بھی ہوں اس بات کو کہ کرپشن ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے. کسی بھی لیول کے اوپر اب ہم ہوں, ایک انفرادی لیول کے اوپر, چاہے آپ بس کے اندر چڑھ رہے ہو اس میں بھی کرپشن موجود ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے آپ کوئی بہت بڑا بزنس کر رہے ہوں اس کے اندر بھی کرپشن موجود ہے. خود لوگ ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی ممتاز بھائی, گفتگو آپ نے سنی سیاسی معاملات سے پہلے میں ذرا بھائی ہمارے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تذکرہ کر رہے تھے, کچھ کیسز دماغ میں آئے, سوچا یہاں پہ اس کا حوالہ دینا مناسب تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے محتاط انداز میں تذکرہ کیا ہے. آپ کے علم میں کچھ ہو تو ضرور ہمیں بتائیے, بہت سارے کیسز ہیں ایسے. جی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. نہیں, اصل میں آصف بھائی نے بڑی زبردست اچھے طریقے سے بریف کیا کوآپریٹیو کے حوالے سے کہ کس طریقے سے رجسٹر ملتی ہے, یہ تو بالکل ساری چیزیں اس طریقے سے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے عام آدمی مستفید ہوتا ہے. مقصد ہے کوآپریٹیو کے حوالے سے ہم اگر چلے جائیں, اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ بھی اس پہ تھی کہ لو کاسٹ پہ ہو اور ہر عام آدمی جو ہے گھر بنا سکے, ایکسیس ہو, اس طریقے سے ہو تو بہتر ہے, اس طریقے سے ہو جائے. لیکن آگے چلتے چلتے جیسے آصف صاحب نے کہا نا کہ اب یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا چینج ہو گئی ہیں. جیسے ہم نے بلڈر کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ ہوتا ہے, وہاں پہ تو بڑے معاملات ہیں. بلڈرز میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آیا اور زمین لی اور اس کے بعد بھاگ گیا, وہ بیٹھا رہتا ہے یہاں پہ, بادشاہ بن کے بیٹھتا ہے. جس ٹکڑے پہ اس کی زمین ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں بنا دیتا ہے. وہ فلیٹس سپوز کریں کوئی اس نے پروجیکٹ بنا دیا, وہ فلیٹس بن گئے, اور فلیٹس بن جانے کے بعد جیسے جیسے فلیٹ بنتے جاتے ہیں, ٹائم گزرتا جاتا ہے, ان کی کاسٹ جو ہے, اس کی کاسٹ نہیں, اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. جیسے ہی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کے جو ہے نا ذہن میں یہ فتون آتا ہے کہ اب تو قیمت بہت بڑھ گئی, میں نے تو 35 لاکھ روپے میں یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا, ابھی تو 1 کروڑ اس کی قیمت ہے, تو کیوں نہ میں ابھی دوسرے لوازمات. پھر میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک جس بلڈر کا نام لیا اپنا بھائی نے, تو اسی بلڈر کا پروجیکٹ ہے ایک جگہ پہ نا, تو وہاں پہ میرے کولیگ ہیں, میرے دوست ہیں وکیل صاحب, انہوں نے بھی وہ جو ہے وہاں پہ ایک اپنا فلیٹ بک کروایا تھا. تو چلو فلیٹ تو ابھی یہی تھا میرے خیال میں 35 یا آگے پیچھے اس کی قیمت تھی, وہ تو اس نے قیمت تو ادا کر دیا اپنی, پوری ساری چیزیں بھی تھی, کچھ ڈیولپمنٹ تھے وہ بھی کر دیے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کی مد بڑھ گئی ہے, اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے, اس وجہ سے 15 لاکھ روپے پر فلیٹ جو ہے آپ جمع کرائیں. یار واٹ از دس, دیکھیں 15 لاکھ ایک, میں کہتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ میں 15 لاکھ ایک اگر فلیٹ والا دے تو کتنے فلیٹ ہیں, کتنی اماؤنٹ بن جاتی. مقصد ہے وہ مافیا بن جاتی ہے یہ, کیونکہ ان کو پروٹیکٹ جو ہے نا بہت سارے پولیٹیکل جو ہے سورسز بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اچھا, جن کے پاس یہ چیزیں لے کے جائیں وہ اس کو اتنا آگے کر دیتے ہیں کہ وہ ایک آدمی اپنا بزنس کرے, ایک آدمی اپنی ڈیوٹی کرے یا ان لیٹیگیشن کو دیکھے گا, وہ پھر دیکھتا ہے کہ 35 لاکھ کا فلیٹ تھا, ابھی 85 کا ہو گیا, ابھی 15 دے دوں گا, پھر بھی 25 20 30 لاکھ روپے بچ رہے ہیں, بابا دے دو تو بھیج دو. اس طریقے سے بہت سارے مافیاز ہیں. اب جیسے ہم کوآپریٹو پہ آ جائیں تو کوآپریٹو بھی بہت اچھا ادارہ, زبردست ادارہ, گورنمنٹ کی انیشیٹو جو یہ تھی یہ زبردست تھی, ایک غریب آدمی کے لیے بنا تھا. لیکن جیسے ہی جدت آئی تو اس میں بھی بڑی جدت آ گئی ہے. ابھی بھائی یہ کرے گا کہ وہ جدت یہ ہے کہ یہاں پہ آتے آتے اس میں ایک لا میں بائیلاز ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. کوآپریٹو کا ایک بڑا اپنا ایک, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کسی کوآپریٹو میں جو کوآپریٹو کی وہاں پہ جو نمائندے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے, تو وہاں پہ آپ کو پاس اختیارات ہیں رجسٹرار کے پاس کہ آپ ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیں. اب کیا ہوا, اس کو اختیار مل گیا, اب اس کو یہ نہیں ہے پتا کہ وہ باڈی ٹھیک کام کر رہی ہے نہیں کر رہی. اب ان کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں, انہوں نے
اچھا اس میں یہ ہے کہ چلو بھائی وہ ایڈمنسٹریٹر آپ جو مقرر کر رہے ہو وہ اسی کم از کم اسی کوپریٹو سوسائٹی کا تو ممبر ہو, یا کوئی ایسی چیزوں کو ان کو وہاں پہ ممبرس کو, وہ باہر سے آ کے اب وہ بزنس بن گیا ہے, اب وہ چیزیں یہاں پہ ہم گورنمنٹ آف سندھ کی جو بھی سوسائٹی ہیں ان کے دام لگتے ہیں, ان دام پہ حساب سے پھر وہ ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوتے ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر وہاں پہ پہنچ کے وہ اماؤنٹ وہ پلاٹوں کے آگے تو کینسل. اچھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو اس بلڈر میں بھی نا اب ایڈمنسٹریٹر آنے کے بعد یہ بھائی ایگری کریں گے آصف بھائی, تو اس میں کم ہوتا ہے. جب جہاں پہ کوئی اوریجنل باڈی ہوگی کسی کی کوآپریٹو سوسائٹی وہاں پہ کم ہوگا, کیونکہ وہاں پہ ساری ایک نظام بن جاتا ہے نا, تو وہاں پہ وہ کر نہیں سکتے اور ممبر بھی ہوتے ہیں وہاں پہ نا, اس حوالے سے. باقی اگر ایڈمنسٹریٹر آ گیا نا تو بھائی اس کا پلاٹ ادھر چلا گیا, اس کا ادھر چلا گیا, پھر کیا ہوتا ہے بڑی اتنی, میں کہتا ہوں اس وقت بھی اربوں روپے کی کرپشن ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں, اور جو کوآپریٹو کا منسٹر آتا ہے بس پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے, ہمیں پتہ اللہ معاف کرے. مختصر کہانی ہے, اور لوگ ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جیسے بھی بھائی ہمارے فرما رہے تھے کہ صورتحال تھوڑی بہتر ہے, ورنہ ایک بڑے نام اور برانڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, لوگ کہیں پہ بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. بہرحال ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لے کر واپس آنا ہے, ہم دیکھتے رہیں گے پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے, ان سے کچھ بات ہو رہی تھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے, اور اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے, اور کیوں یہ بہتر سمجھی جاتی ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور دیگر زاویوں سے. تو اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں آصف غفار صاحب, وہ ہمیں کچھ بتا رہے تھے. جی جناب, آپ فرمائیے گا کہ آپ نے اس کا فرق تو آپ نے واضح کر دیا کہ دیگر سوسائٹیز میں اور اس میں کیا فرق ہے. اب یہ بتائیے کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ان جگہوں پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں, بشمول آپ کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے معاملات کیا ہیں اور کیسے اس کا آغاز ہوا, ذرا فرمائیے. دیکھیے, اگر ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک مطلب بزنس پوائنٹ آف ویو کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ اگر کرنی ہے کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, آیا وہ کوآپریٹو ہو یا وہ نان کوآپریٹو ہو, آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا اس کو چلانے والے لوگ کون ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, صحیح, رادر دین دی انڈیویجول سوسائٹی. کیونکہ اگر ہم کوآپریٹو کی بات کریں خاص طور پہ تو وہاں پہ ریگولیٹنگ باڈیز چینج ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, آج میں آنری سیکرٹری ہوں, کل کو ہو سکتا ہے کہ مجھے چیئرمین کی پوزیشن مل جائے, ہو سکتا ہے میں بولوں نہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے اجازت دیجیے میں اپنے دوسرے کاروبار دیکھوں, کوئی اور بھائی آگے آ کے اس ذمہ داری کو سنبھال لے. ٹھیک ہے, وہ ایک پوری باڈی بنتی ہے, ان باڈی کی سب کی مشاورت ہوتی ہے, اس کے بعد ایک سالانہ پوری ہول جنرل باڈی ہوتی ہے, تو وہ سارے کام مشاورت سے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن صورتحال ساری یہی ہوتی ہے, اگر آپ پروفیٹیبلٹی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس وقت اس جگہ کو کون چلا رہا ہے, یہ چیز میٹر کرتا ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. بلڈر پروجیکٹ کے حوالے سے جس کا پروجیکٹ ہے اس کی ریپوٹیشن بیک کے اوپر ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو. پھر لوکیشن آف دی پروجیکٹ اور لوکیشن آف دی پلاٹ ان دی پروجیکٹ, وہ دونوں چیزیں آپ کی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے میٹر کرتی ہیں. اصل چیز جو آتی ہے وہ وہی والی چیز آتی ہے جس کا بھی میرے بھائی ممتاز بھائی نے بھی نشاندہی کری کہ جی اس کے اندر پرابلمس بے شمار آتی ہیں. اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو تو انویسٹمنٹ از ناٹ اے ون ڈے جاب, وہ آپ کا کام چلتا ہے سالوں کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ نے 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کر دی, پتہ لگا 90 سال کوئی ایسا شخص آ گیا جس نے آ کے ساری تباہی مچا دی اور آپ کی انویسٹمنٹ خراب ہو گئی. انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو میرا اپنا یہ ماننا ہے, میں خود لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ رادر دین یہ کہ آپ ایک جگہ اپنی اماؤنٹ کو فریز کر کے رکھ دیں, اس کو ریگولیٹ کرتے رہیں, گھماتے رہیں, کبھی یہاں سے وہاں ڈال دی, کبھی وہاں سے وہاں ڈال دی.
چیزوں کو اس وقت مینیج کرنا پڑتا ہے, اس وقت کے ٹائم پیریڈ کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا اس وقت سوسائٹی پہ کون بیٹھا ہوا ہے, کون اس کو مینیج کر رہا ہے. کوآپریٹو کے حوالے سے گورننگ باڈی ممبران کی بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. گوپانگ بھائی نے ابھی جو کہا ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے, اب اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرتا چلوں. ضرور. یہ ایڈمنسٹریٹر کی پرابلم ہمارے ہاں انیشیل دور کے اندر بلکہ اب تک تھی. اور وہ کیا پرابلم تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ ایڈمنسٹریٹر کے طور کے اوپر ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے ایک فرد واحد جس کا کہ کوئی تعلق نہ ڈپارٹمنٹ سے ہے نہ اس کا کوئی تعلق اس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہے, وہ جس طریقے سے بھی, اب اس کے طریقہ کار سر نے بتایا کہ جی پیسے وغیرہ دے کے آ گئے, ریٹ لگا کے آ گئے, جو ریٹ لگا کے آئے گا وہ وہاں کا اس جگہ کا بیڑا غرق ہی کرے گا, وہاں سے انکم ہی جنریٹ کر کے جائے گا, چاہے سورسز کوئی بھی ہو, بالکل ٹھیک ہے, لیگل ہو انلیگل ہو. اور چونکہ ڈپارٹمنٹ کا بھی نہیں ہے, پتہ بھی کچھ نہیں ہے, تو جو 2 نمبر ہی کرے گا وہ بھی بڑے بھونڈے طریقے سے کرے گا. اس کا نقصان ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگوں کو ہو سکتا ہے. کچھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایسی بھی ہیں کراچی شہر کے اندر ہی جس کے ہر ایک پلاٹ کی تقریباً 4 سے 5 فائلیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 4 سے 5 لوگ وہاں پہ اونرشپ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, کلیم کرتے ہیں, جبکہ ان میں سے 3 یا 4 کے ساتھ فراڈ ہوا ہوا ہے. اس میں سے ایک کلیمنٹ ایکچوئل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کلیمنٹ کو ایکچوئل کو اینڈ آف دی ڈے تو چلو اس کا پلاٹ مل جائے گا, ٹھیک ہے, ایگریڈ, باقی کے 3 کا کیا ہوگا, وہ تینوں کہاں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ایک عرصے سے آ رہی تھی, ایک عرصے سے آتی تھی. اب اس کا حل نکال کے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے ایئر 2020 کے اندر اپنا ایک نیا ایکٹ متعارف کرایا باقاعدہ, دا کوآپریٹو ایکٹ 2020 کے نام سے. کوآپریٹو ایکٹ 2020 کے اندر بہت ساری چیزیں جو پریشانیاں 1925 کے ایکٹ کے اندر تھیں وہ ایلیمنیٹ ہوئی ہیں, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ریسٹرکشنز لگی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ سوسائٹی کی مینجمنٹ کو پابند کیا گیا ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر ممبران کو پابند کیا گیا ہے, بہت ساری جگہوں پہ ڈپارٹمنٹ کو پابند کیا گیا ہے. اب تینوں کی کولیبریشن کا ایک سسٹم ایسا ڈیزائن ہو گیا ہے کہ اگر آپ اس کو پراپرلی ایمانداری کے ساتھ چلائیں گے تو وہ کہیں ڈیریل ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. پرابلم آتی ہے کہ ایک مینجمنٹ ہے جو کہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے, اس سے کام نہیں ہو رہا, یا وہ irregularities کے اندر, کنٹینیوس irregularities کے اندر ہے, تو اس کے اوپر اور اس کی شکایت آ رہی ہیں ڈائریکٹ آپ کے ممبران کی طرف سے, جو ریزیڈنٹ ممبران ہیں یا جو پلاٹ اونرز ہیں, اگر وہاں پہ ابھی تک کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہوئی, اگر آپ کی ان تمام تر جگہوں سے شکایت آ رہی ہے تو اس جگہ کے اوپر ایک ٹیمپرری طور کے اوپر ایڈمنسٹریٹر ڈپارٹمنٹ لگا سکتا ہے. لیکن اب پابندی یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ایڈمنسٹریٹر آئے گا وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا. مطلب ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جسے کچھ بھی نہیں آتا, بس اس میں لائنیں ڈالنی ہے کہ یہ پلاٹ تمہارے, یہ پلاٹ تمہارا, بانٹو, اور مجھے پیسے مجھے دو, میں جاؤں. وہ والا سینیریو اب ختم ہو گیا. دوسرا, پہلے ایڈمنسٹریٹر آتا تھا, وہ بادشاہ ہوتا تھا جگہ کا, اس نے جو کرنا ہے, جس کو بیچنا ہے, جس کی جو چیز کھا جانی ہے, وہ بڑے آسانی سے سب کچھ کر سکتا تھا, اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی تھی. اب گورنمنٹ کی جانب سے اس کے اوپر ایکٹ 2020 کے تحت پابندی آ جاتی ہے, اور اس کا کام جو ایکچوئل کام تھا فوری طور پر آئے, چیزوں کو مینیج کرے, ایک لسٹ بنائے, ممبران کی لسٹ بنائے, ان کا الیکشن کروائے, دوبارہ سے 3 مہینے کے اندر باڈی ہینڈ اوور کرے, مینجمنٹ ہینڈ اوور کرے اور چلا جائے. اس کا اتنا کام ہے. ٹھیک ہے. پہلے اس کے پاس چونکہ قانون کے اندر تھوڑے سکم موجود تھے, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے, 5-5 سال 4-4 سال قبضہ اپنا جما لیتے تھے. اب اسی ایکٹ نے جو ہے اس میں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایڈریس ہوئے عام آدمی کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل رجسٹرار کے حوالے سے, اور یہی ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ دیگر مسائل ہیں, کچھ قانونی معاملات ہیں, سب کا تو ابھی تذکرہ جو ہے وہ مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے, لیکن شکایات بہت ساری ہوتی ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں. ممتاز بھائی, تھوڑی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو جائے. اب یہ کہ جیل بھرو تحریک اور موومنٹ جو ہے وہ چل پڑی ہے, اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بھی کافی بات ہو رہی ہے. آپ کی نظر سے یقین معاملات گزر رہے ہوں گے. کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ کیا اس سے اپنا جو مقصد ہے اس میں کامیاب ہو سکیں گے تحریک انصاف والے؟ یہ تو ذرا فرمائیے. جی.
थैंक यू यासिर भाई। असल में ये तहरीकें जो है अभी का तो नहीं है कि अभी स्टार्ट हुई है। अगर हम माजी को देखेंगे और किताबें पढ़ेंगे तो ये तो हम पैदा ही नहीं होते, तो 80 से लेके ये सारी चीज़ें और तहरीकें चलती आ रही हैं। फिर कोई कामयाब होती हैं, कोई नहीं कामयाब होती, और नहीं कामयाब होती उनकी भी बड़े जो है वजूहात होती हैं। जैसे अभी हमारी अपना जेल भरो तहरीक का आप हवाला दे रहे हैं, तो जेल भरो तहरीक का एक मेरे ख्याल में लाइन ऑफ लेंथ एक जो है ना क्लियर है कि भाई जेल भरो तहरीक का मकसद ये था कि जेल भरो तहरीक का कि ऐसे नहीं कहा गया कि भाई आप जेल भरो तहरीक हम कर रहे हैं ना, इसका कोई एक वियन था। वो ये वियन था कि ये आए दूसरे दिन आपने कभी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है टीवी ने कि फलाना बंदा उठ गया रोज सुबह को, फिर आए आप दूसरे दिन देखेंगे तीसरा बंदा वहां से उठ गया, ठीक है, और फिर चौथा उठ गया, फिर ये इस तरीके का जो मूवमेंट बना, तो वो एक खौफ तारी कर रहा है कि जो हमारे मुआशरे में वैसे ही हमारे मुल्क में तो खौफ तारी बहुत है ना, इस तरीके से हम बड़े डरते हैं सारी चीज़ों से, तो लोग और खौफ में आते जा रहे थे। तो पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये सोचा कि यार ये खौफ का बुत किसी न किसी तरीके से तो इसको तोड़ना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हम किस मुआशरे में रहे हैं, जो वो पहले से बातें करा। तो इस वजह से ये जेल भरो तहरीक का इनकाद हुआ, और जेल भरो तहरीक जो है उसको एक मानक बनाने के लिए एक शेड्यूल दिया गया कि भाई एक दिन हम लाहौर में होंगे, उसके बाद हम दूसरा दिन अपना होंगे पेशावर में, तीसरा दिन रावलपिंडी था, कोई फैसलाबाद, 1 तारीख तक का एक शेड्यूल अनाउंस किया हुआ था। देखें जेल भरो तहरीक का एक पहला तो पैटर्न ये है कि भाई जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया और पीटीआई ने ऐलान किया कि फलानी जगह पे हम जो है अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे और हम वहां पे इकट्ठे होंगे। तो अब अगर के वहाँ पे जो जगह दी गई, जो लोकेशन दी गई कि यहाँ पे लोगों ने पहुँचना है, अगर वहाँ पे 50 लोग खड़े हों, 100 लोग खड़े हों, तो फिर तो आप और हम ये समझ सकते हैं कि जेल भरो तहरीक आपकी नाकाम हो गई, क्योंकि भाई लोग तो आए ही नहीं। अब 50 लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, आपको किस तरीके से जो है आपकी जेल भरो तहरीक है। लेकिन ये क्लियर हुआ, ये साबित हुआ कि लाहौर में 5-6 हजार लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए कि भाई हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। अब उन्होंने 2 गाड़ियां भेज दी, 2 गाड़ियां भेज दी कि भाई अब ये 2 गाड़ियां भरो, 2 गाड़ियां भर गई, 80 लोग उसमें हुए। दूसरे लोग जेल के दरवाजे पे, अब जेल भरो तहरीक का मकसद तो ये है ना कि जेल पे हम जाएंगे, जेल वाले अपने एंट्री करते, उसका कोई केस नहीं होता। जेल भरो तहरीक का जैसे हम किसी कोई क्राइम हमने किया, कोई दूसरी चीज की, तो उसकी एफआईआर हुई, तो फिर हम जेल में गए। जेल भरो तहरीक का मकसद ये है कि जेल पे आप जाएं, आपकी जेल पे एंट्री हो, एंट्री करते हुए अंदर आप चल जाते जाएंगे, तो ये जेल भरो तरीका एक मैनुअल होता है, इस तरीके से फिर उसका एक खत्म। तो 5000 लोग जेल के बाहर खड़े हैं, अब उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अंदर उनको भेजें, और अगर वो अंदर नहीं जा रहे हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि देखो ये तो हम क्या करें, वो जेल इंतजाम में अलग चीजें कह रही है। ऐसे ही सेम एज पेशावर में हुआ, परवेज खटक बैठा हुआ था, उसने कहा कि उन्होंने कहा आप वैन में बैठ जाए, उन्होंने कहा इतनी वैनें आपके पास हैं जेल वैन, तो आप हमें दिखाएं, लेकिन वहां पे भी नहीं थी। तो इसका मकसद ये है कि वो जो पर्पस था वो सर्व हो गया, कि लोगों का जो खौफ है वो टूट चुका कि भाई नहीं ऐसी बात नहीं है, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और पिंडी में भी ऐसे हुआ, और मुल्तान में मेरे ख्याल में कल था, वहां पे भी इस तरीके से हुआ। तो वो इस तरीके से, बाकी अब अगर हम बात करेंगे अपने तनाजुरों से, अगर अगले दोस्त हैं हमारे, इसका मकसद जो था हम ये समझे कि इंतखाबात की तारीख लेना था, वो नहीं था। इसका मतलब मकसद ये था कि जो हम पे जबरी गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके नतीजे में हमने गिरफ्तारी पेश की, और ये मैसेज चला गया कि ये गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं है। यही था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आम इंतखाबात के लिए फिर क्या हिकमत अमली है, क्या सोच रखा है खान साहब ने? उसके लिए बाहर आना पड़ेगा, फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं नजर आते। इसकी क्या वजह है? क्या वाकईतन ऐसा है जैसे लोग कह रहे हैं कि खौफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो एक हमला हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए गैर ज़रूरी तौर पर, और
چلیں جو بھی آپ اس کو لفظ دے دیجئے، لیکن وہ ہو گئے ہیں، اب وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اب کارکن بھی یہ تقاضا کر رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر لیڈر خود سامنے نہیں آئے گا تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. جو کچھ پنجاب میں ہوا، جو کہ مبصرین کہہ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، کیا اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ کیا سوچ رکھتے ہیں خان صاحب؟ یہ تو فرمائیے. دیکھیں یاسر بھائی، اس میں تو بالکل دو رائے نہیں ہے نا. اس میں ایک رائے تو اگر میں ایز اے اپنے حساب سے، صرف پارٹی کے حساب سے نہیں سوچوں، ایز اے ایک پاکستانی سوچوں، تو میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ یہ تو ہمارے پی ٹی آئی کے ہمارے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، لیکن ہر اس دوسرے پولیٹیکل لیڈر کے لیے بھی میری وہی سوچ ہوگی جو عمران خان صاحب کے لیے ہوگی ایز اے پاکستانی، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، مجھے پتا ہے کہ اس میں جو بھی چیز ہوگی وہ غلط ہوگی، نہیں ہونی چاہیے. اچھا، دوسری چیز پہ ہم جیسے آتے ہیں، آپ نے ایک ذکر کیا کہ غیر ضروری. دیکھیں اس وقت جو کنڈیشن ہے نا، ایک وہ کنڈیشن آ گئی ہے. ایک تو دیکھیں 3-4 مثالیں آپ کے ملک میں اس وقت بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور راہ راست آپ کا پہلے وزیر اعظم کو ایز اے پرائم منسٹر سے اپنے لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اور کیا ہوا آج تک؟ کیا اس کا کوئی ان پٹ آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. کوئی اس میں دوسری چیز آئی نہیں ہے. اس کے بعد ایک بڑا اس کا فیصلہ تھا اپنا عدالتوں کا، وہ تو ہم اس کو ذوالفقار علی بھٹو کو، اس کے بعد دوسری پرائم منسٹر آپ کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا. اس کا رزلٹ آیا؟ کوئی چیزیں نکلی؟ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر اس طریقے کی آپ اگر چیز نہیں کریں گے، اپنی سیف سائڈ نہیں، دیکھیں ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ ساری قوم کی اور عوام کی آواز ہوتا ہے. اگر وہی آواز ختم ہو جائے تو قوم کی آواز دب جاتی ہے. دیکھیں ہم دوسری شہادتیں اگر 500 ہو جائیں، وہ معنی خیز اتنی نہیں ہوتی جب وہ لیڈر آپ کا چلا جائے جس کے آپ چیزیں ہو. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے یہ جو سیف سائڈ کے لیے یہ ضروری ہے، اس ملک کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس طریقے سے کھیلنی چاہیے. دوسری چیز آپ نے یہ کہا کہ بھائی ہم دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب جو بھی، اب میں کہتا ہوں کہ آپ اب کل کا رزلٹ دیکھ لیں نا، بائی الیکشن 193 کا آپ رزلٹ دیکھ لیں. اس سینیریو میں جب دیکھیں ہمارے اوپر تو یہ الزام تھا نا، ہم سلیکٹڈ تھے، 18 کے سلیکٹڈ ہم کہے جاتے تھے نا. اب نہ 18 رہا نہ 22 رہا، اب تو 23 آ گیا. اب تو ہم تو کسی بات پہ نہیں ہیں. اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے تھے اس وقت بھی، تو اب تو اسٹیبلشمنٹ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم 1 لاکھ ووٹ، نیئرسٹ 1 لاکھ 93 ہے میرے خیال میں، اور دوسری پولیٹیکل پارٹی اگر دونوں بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ ووٹ نہیں اٹھا سکتی. اٹ مینس کہ دیکھیں ماسز میں اس وقت بھی پی ٹی آئی ہے، ماسز میں اس وقت بھی جو آواز ہے وہ عمران خان کی. اگر عمران خان کوئی ایسا انیشیٹو لے کہ بھائی ابھی اسی کنڈیشن میں اگر وہ کہے کہ ہم لانگ مارچ کر کے اسلام آباد جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ نکلیں گے، یاسر بھائی یہ سنبھال نہیں پائیں گے. اور لیکن اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیں اس سے ہوگا کیا، کیونکہ ادھر سائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں، ادھر سائیڈ کسی صورت میں ملک کا نہیں سوچ رہی. وہ سوچ رہی ہے ہمیں بھی کسی طریقے سے بھگاؤ تو ہم آپ کو برا بھلا کہیں اور ہمارا ایک نیریٹو بن جائے کہ ہم بھی بھاگ گئے، آپ لوگوں نے کیا. تو عمران خان جو اس وقت ایگریسو ہو کے نہیں کھیل رہے، وہ اس وجہ سے کہ ملک پہلے ہی معاشی طور پہ بہت خطرناک ترین جگہ پہ پہنچا ہوا ہے، اور ہم نے کوئی ایسی غلطی کر دی تو یہ عوام جو ہے اور ملک کے لیے بہت ناگزیر ہوگا نا. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایڈونچر سے وہ بچنا چاہتے ہیں. اور ابھی دیکھیں ابھی تو کانسٹیٹیوشنلی جنگ ہے نا. اب ہمارے ملک میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، اگر رول آف لا نہیں ہوگا، کانسٹیٹیوشن ہی آپ کا نہیں بچے گا جو کہہ رہا ہے 90 دن میں الیکشن ہو جائیں. پھر ادھر کی چیزیں تو چل جاتی ہیں نا، لیکن اب تو کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے، سپریم کورٹ میں، تو ہم اسی لیے اس پہ کہہ نہیں سکتے. لیکن ہم کانسٹیٹیوشن پہ کہہ سکتے ہیں. جب کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے 90 days میں الیکشن، تو اب کانسٹیٹیوشن تے اوور آف اس کو اصل شکل میں پریویل کرنا چاہیے. یہ بیٹل ہے، کیونکہ اگر کوئی اور وائلیٹ کرتا ہے تو ہم بڑی آواز اٹھاتے ہیں. اگر کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اگر اس کو وائلیٹ کرے گی تو پھر یہ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے نا. تو یہی بحث بھی ہے، اور اس بحث کو جو ہے وہ جلد سے جلد ریزالو ہونے کی ضرورت بھی ہے. اور یہ جتنا جلدی ہو جائے گا ملک کے مفاد میں بہتر ہوگی. اور یہ کوشچن مارک بھی ہے جو پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کے لیے بھی، کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے لیے بڑی اسٹرگل کی ہے ہم نے،
اور اس کو واپس بحال کرنے کے لیے جو کچھ ہوا ہے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا نا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے ایک بڑا انیشیٹو اسٹیٹ لیا کہ اس میں انہوں نے ٹوٹل پولیٹیکل پارٹی کو بلایا کہ سب پولیٹیکل پارٹی اپنا وہاں پہ ساری چیزیں رکھیں. کیوں کہ پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے نا کہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل ہونا چاہیے. ہر وقت ہم رول آف لا کی بات, ہماری کانسٹیٹیوشنل یا جمہوریت کی جو بات ہے پولیٹیکل, اب یہ پتا چلے گا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ ایز اے کانسٹیٹیوشن اس کو تو لے لیا ہے, لیکن اب وہ بات تھوڑی سی کریٹیکل ہو جائے گی. لیکن ابھی ایک ڈبیٹ یہ چل رہی ہے کہ آیا کہ وہ جسٹیفائڈ ہے بھی یا نہیں ہے, وہ پروگریٹو ہے ان کا, وہ لے سکتے ہیں, لیکن اس کیس کے اندر پھر یہ تو ہمارے یہاں کی ایک لیگل ڈبیٹ بڑی بن گئی ہے. تو چلیں اس کے اوپر تو ہم مختصر ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے, اس کا نتیجہ آ جائے. لیکن یہ کہ ڈبیٹ تو اب چل نکلی ہے اور یہ جاری رہے گی. جی آصف غفار صاحب, اب یہ جو کچھ دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ریل اسٹیٹ کے مسائل, ابھی بڑھتی مہنگائی کے ساتھ معاملات بڑے جو ہے نا وہ متاثر ہوئے, اور خاص طور پہ اس شعبے کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرب لگی ہے. اب لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ تقریباً الحمدللہ بالکل ختم کر دی ہے حکومت نے دن رات کی محنت کے بعد. اب ایک عام آدمی پراپرٹی کا تو بہت دور کی بات ہے, وہ جو اشیاء خوردونوش ہیں, مرغی, دالیں وغیرہ, اس سے بھی اب محروم کر دیا ہے. تو یہ کہاں جائے گا پھر یہ کام, اور کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا, کیونکہ یہ بحال ہونے میں بہت وقت لگ سکتا ہے. کیا سوچتے ہیں کہ مہنگائی نے کتنا اثر انداز کیا ایک عام آدمی کو, اور پھر یہ کہ ریل اسٹیٹ کے شعبے میں اور پراپرٹیز میں انویسٹ کرنے کا, کیا اس میں بھی کمی آئی ہے کچھ؟ جی دیکھیے, مہنگائی نے تو دراصل جسے کہتے ہیں کمر توڑ دی ہے. جی, اور کمر توڑ دینے کے بعد اس نے مہنگائی نے مزید اس پہ ضربیں لگائی ہیں کہ یہ کمر کبھی جوڑ بھی نہ سکے. جوڑ بھی نہ سکے, بالکل آپ نے صحیح کہا. اس قسم کی صورتحال کر دی ہے مہنگائی نے, اور جو صورتحال اس کی بیک گراؤنڈز جو ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن اگر ہم پراپرٹی انڈسٹری کی بات کریں تو وہ تو برباد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سب سے پہلے آپ کے پاس وہ کیپیسٹی جگہ لینے کی ہو جی, جو کہ آپ کے پاس ایک سال پہلے موجود رہی ہو, تو اس کے اندر سے آج آپ نے جو کچھ بچا لیا ہے اس مہنگائی کے بعد, اسے آپ بولو گے یار کسی بھی طریقے سے میں کچھ لے کے یہ پیسے اپنے بچا لوں. بالکل ٹھیک ہے. اب دوسرے اینڈ کے اوپر اگر کوئی شخص یہ سوچتا رہا ہے کہ میں اپنے لیے گھر بناؤں گا, بھلے وہ کسی بھی حوالے سے بنا رہا ہو, گھر بنانا اب کوئی کام نہیں رہا آسان, خواب بن گیا, بہت بڑا خواب ہو گیا ہے کہ وہ بھی خواب وہ کہ جس کو دیکھنے کے لیے آپ ترسیں. وہ کام جو کہ ایک گراؤنڈ فلور کہا جاتا ہے, ایک نارمل حساب کتاب کے اندر رہتے ہوئے آپ کا 120 گز کا تقریباً 23-24-25 لاکھ روپے کے اندر کا مٹیریل ڈل کے آپ کا گراؤنڈ فلور تیار ہو جاتا تھا, اور آپ آسانی اس کے اندر جا کے اپنی رہائش اختیار کر لیا کرتے تھے. آج وہی گراؤنڈ فلور آپ کو کم از کم 45 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. یعنی 45 لاکھ روپے ادر دین دی کاسٹ آف دی پلاٹ آپ کو لگانا ہے اپنے 3 سے 4 لوگوں کی فیملی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اور اگر وہ فیملی بڑی ہے تو وہی خرچہ جو ہے آپ کا 70-80 لاکھ روپے میں چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو جگہ آپ نے 70-80 لاکھ روپے کا پلاٹ بھی خریدا ہوگا اچھی جگہ کے اوپر اگر لیا ہوگا اپروکسیمیٹلی, تو آپ کو 1.5 کروڑ روپے سے اوپر کی رقم چاہیے ہے مالک مکان بننے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور آئی ایم سوری بہت بڑی رقم ہے. بالکل ایسا ہی, 1.5 کروڑ روپے چھوٹی بات نہیں ہے. ایک عام آدمی کے لیے تو ایک عام آدمی کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرف. بالکل, اس کے لیے ایک عام آدمی, مزدور کی بھی میں بات نہیں کرتا, ایک مڈل کلاس کا آدمی, ایک تنخواہ دار آدمی جس نے ساری زندگی کمیٹیاں ڈال کے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے لوگوں سے ادھار لے کے اتنے پیسے ہی وہ کر سکتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر پرانے دور کا بنا ہوا کوئی فلیٹ لے کے وہاں پہ اب اپنی زندگی گزار لے. اگر وہ مکان بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے. اٹ از امپاسبل رائٹ ناؤ فار اے نارمل پرسن. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, آپ کوئی فورن ایڈ آپ کے پاس کسی بھی حوالے سے ہے, چاہے وہ فورن ریزرو کے طور پہ ہو یا انلیگل ایڈ کے طور کے اوپر ہو,
ٹھیک ہے تو پھر تو آپ یہ کام پھر ممکن ہے فورن ایڈ کے اوپر اگر کام ہو نا. وہ ہم اکثر دوستوں کو کہتے ہیں جو ملک سے باہر مقیم ہیں جب وہ پیسے بھیجتے ہیں یہاں پر تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ فورن ایڈ جو ہے نا اس کے ذریعے کام جو ہے چل رہا ہے وہ والی فورن ایڈ اگر آپ کے پاس آ رہی ہے تو پھر ممکن ہے. جی مراد بھائی آخری چلنا میں آتے ہیں ذرا. یہ خاص طور پہ سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بڑی مشکل سے ایک مرحلہ طے پایا. اب ہوتا یہ کہ ہر معاملے کے لیے ایک عام آدمی جو ہے وہ عدالتوں کی طرف دیکھتا ہے. وہ چاہے عام انتخابات کی تاریخ ہو, بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو, وہ عدالتوں کے آرڈر کے اوپر چل رہا ہے. اب یہاں پر ایک انتخاب ہوا اور اس کے بعد پھر وہ میئر کا مسئلہ جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا. سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہو گئی ہیں. تو کیا ان کو بھی یہ امید ہو چلی ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا, اور پھر لوگ اگر اسی طرح ووٹ ڈالتے رہیں گے اور اگر نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا, مسائل حل نہیں ہوں گے, تو بڑا کوشچن مارک ہے پورے ملک کے جو ڈیموکریٹک ہے سسٹم اس پہ. وہ یہ سمجھتے ہی ہیں شاید کہ یہ فیصلے کرنے سے کسی ایک جماعت کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. یہ تو پورا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کے اوپر ہی آپ کے کوشچن مارک لگ رہا ہے. تو کہاں گیا وہ فہم و فراست, کہاں گئے وہ گفت و شنید, کہاں گیا معاملہ فہم و تفہیم کے ذریعے حل کرنے والی باتیں, سوچ رکھنے والے لوگ کہاں سے لے کر آئیں, یہ تو ذرا بتائیے. یاسر بھائی اس میں پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا تھا. آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کا تذکرہ کیا, لوگوں نے بڑا اس کے اوپر فون کالز بھی کیے کہ کمال ہے ایسا بھی ہوتا رہا ہے. تو اصل میں دیکھیں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایک یہاں پہ جو ہماری رول کر رہی ہے پولیٹیکل پارٹی وہ تو پیپلز پارٹی ہے. اور پہلے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے یہ جو ہمارے بلدیاتی الیکشن کس طریقے سے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے مینڈیٹ کو آگے اور پیچھے اس طریقے سے کیا گیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہم کہیں کہ ہر وقت جو جمہوریت کی چیمپئن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو چیمپئن کے ہیں, جمہوریت کے چیمپئن ہم ہی ہیں, ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بس جمہوریت کے لیے یہ بڑی جو ہے. لیکن حقیقت یہ بتاؤں بھائی جان یاسر بھائی کہ یہ انہوں نے جو یہاں پہ سندھ میں جو بیج ڈالا ہے نا, اب ان کو تو پتہ چل گیا ہے دوسرے پورے پاکستان میں, لیکن جو سندھ میں بیج ڈالا ہے انکلوڈنگ کراچی نا, یہ اس طریقے سے الیکشن نہیں ہوتے. اب چلو جس طریقے سے بھی مینڈیٹ چرایا, آگے پیچھے ہوئی, ساری چیزیں ہو گئی. اب جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں دوسری بھی نا, آپ تو ٹھیک ہے آپ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, اگر وہ مل کے اپنا میئر لانا چاہتے ہیں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک, آپ کو اعتراض کیا ہے؟ لیکن آپ نے الفاظ آخری سنے ہوں گے, اس کے بعد میرے خیال میں یہ جو ہے میڈیا ٹاک ہونا بند ہو گئی ہے. تو مجھے بھی جو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں یہ بھی سچویشن جو ہے ڈوبتی نظر آ رہی ہے. الیکشن بھی تو یہ کہاں کر رہے تھے, یہ پٹیشن میری تھی, وہ رپورٹ ہوئی ہے جس پہ یہ انہوں نے الیکشن کروایا. 3 مرتبہ انہوں نے الیکشن جو پوسٹ پون کی ہے اس میں بھی ہم نے پٹیشن کی ڈیٹ آگے لے لی تھی کہ یہ پھر بھی نہیں کروائیں گے, اور ہوا یہ. اس کے بعد ایسے الیکشن ہو 4 مرتبہ جو ہے نہ کروائیں, اس کے بعد اس مینڈیٹ کا پوزیشن ہو, اس کے بعد بھی یہ جمہوریت کی چیمپئن کہہ رہے ہیں کہ یہ میئر ہمارا ہی ہوگا. بھئی کیسے ہوگا؟ یہاں تو انکانسٹیٹیوشنلی کوئی جیسے وہ منڈی لگی تھی کہتے ہیں سندھ ہاؤس میں وہاں پہ اسلام آباد میں, اب یہاں پہ بھی کوئی آگے پیچھے لگا دیں گے پھر خریداری ہوگی, ایسے ہی ہو سکتا ہے نا, دوسرا وے ہی نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن سچ بتاؤں ان ساری چیزوں سے دل دکھتا ہے, اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ کراچی کی گند کی ٹوکری صاف کر سکیں. صرف اور صرف گند کی ٹوکری آپ صاف نہیں کر سکتے, اس کے لیے بھی آپ اس طریقے کی بلدیاتی جو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی نظام جو ہے پوری دنیا میں کامیاب نظام ہے, اور ہمارے پاس انہوں نے ایسا کھلواڑ کیا ہے اس کے ایسی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آصف غفار صاحب بہت شکریہ, آپ کا بڑی نوازش, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ممتاز بھائی آلویز اے پلیجر, آپ کو ہم پروگرام میں بلاتے بھی ہیں, بڑی اچھی گفتگو بھی رہتی ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا, لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام.